عظیم شہنشاہ کے گھر آئے ہیں، عظیم شہنشاہ کے گھر آئے ہیں۔ 2012 میں سے پہلے یہ مسجد تھی، افراد نہیں، بندے نہیں تھے، یہ مسجد تھی۔ اور ابکری رسالے میں علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں، ابکری رسالے میں علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں اس رسالے کو اللہ کی رحمت سے اس مسجد کا تعارف ہوا اور پھر یہ مسجد اللہ کے فضل سے اتنی برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بانٹنے لگی، کہ مسجدیں تو بانٹتی ہی برکتیں اور خیریں ہیں۔ یہ چیز مسجدوں میں ہی اللہ نے رکھی کہ مسجدوں ہی میں برکتیں اور خیریں بانٹی جاتی ہیں۔ تو پھر اتنی برکتیں اور خیریں بانٹی گئیں کہ گمان سے بالت، سوچ سے بالت، اور لوگوں نے یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا مشورہ ہے آج جتنے بھی آئے ہیں یہ نوافل، دھیان، یقین، توجہ، تسلی، میرے لفظ پہ غور کریں، دھیان، یقین، توجہ، تسلی سے یہ نفل پڑھ کے جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک شاہی قلعے کی انتظامیہ کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے یہ سارا انتظام کیا بڑے خلوص سے، شاہی قلعے کی انتظامیہ نے بڑے جذبے سے، اور اس مسجد کو سنبھالا۔ ان کے لیے بہت دعا کریں۔ اور دوسری یہ ہے، دیکھیں ایک بات عرض کروں، جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور اس کا معنی سادہ سا یہ ہے، میرا اللہ غلام تیرا، بھکاری تیرا، منگتا تیرا، اور در کسی اور کا۔ اچھا یہ وظیفہ وہ ہے، یقین جانیے دنیا 2012 سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے اس مسجد کو 400 سال کے قریب ہو گئے ہیں۔ اس 400 سال میں کتنے ولی، کتنے غوث، کتنے کتب، کتنے ابدال، کتنے نیک صالحین، بزرگ، اولیاء، جنات، انسان سارے آئے اس 400 سال میں۔ ہاں آئے، اور انہوں نے آ کے یہاں وہ عبادتیں کی کہ رب کو منا۔ بادشاہوں نے یہاں سجدے دیے، وزیروں نے سجدے دیے، مشیروں نے سجدے دیے، اور کہیں ہم جیسے فقیروں نے سجدے دیے۔ ہاں، بادشاہوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے، اور ہم جیسے فقیروں نے سجدے کیے، یہاں سجدے کیے۔ اور ان سجدوں کی برکات جو بھی آئے گا آج تک خالی نہیں کی، اس در سے آج تک جو آیا خالی نہ گیا۔ اتنا پایا عزت، میرے ساتھ آمین کہتے جائیں، دولت، رزق، صحت، برکت، عطا، راحت، رحمت، کرم، فیض، جود، سخا، قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، عطا کے بعد عطا ملے، شفا ملے بیماریوں سے، رحمت سے، اس کے کرم سے، اسی کے فضل سے، جس کے گھر مہمان اپنے گھر میں خود آنے والے کو عطا کرے، جھولیاں بھر کے دے، بہاریں دے، برکتیں دے، نسلوں کو دے، نسل در نسل دے، اتنا دے کہ اپنی شان کے مطابق دے، اپنی عطا کے مطابق دے، اپنے کرم کے مطابق دے، میرے مانگے پہ نہیں، اس کی کریمی، اس کا فضل، اس کا کرم۔ اب بن مانگے اگر مانگنا چاہتے ہیں تو پھر سر جھکا کے پوری توجہ سے۔ اور ایک بات میں نے عرض کیا، یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین والے نفل پڑھ کے دیں۔ شاہی قلعے کے یہاں کسی کو انہوں نے اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کو پیسے دیں، مال دیں۔ الحمدللہ حکومت خود اس کو رینوویٹ ہر چیز کرتی ہے، یہاں کسی کو پیسے مال نہ دیں۔ آج پیسے مال لے کر جائیں، آج دولت عزت لے کے جائیں، آج برکت رحمت لے کے جائیں، آج دعاؤں کی قبولیت لے کے جائیں۔ پھر جذبوں سے پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت توجہ سے پڑھیں، درد سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں،
यकीन से पढ़ें। सबका भला सबकी खैर कर दे। ऐ अल्लाह, जो आया उसकी झोली खाली ना भेज, उसको हरा भरा कर दे, उसको माला माल कर दे, उसकी दुनिया बेहतर कर दे, उसकी आखिरत बेहतर कर दे। उसको या अल्लाह दुनिया आखिरत की खैर अता फरमा। पहले अर्श का फजल दे दे, दूसरे अर्श का करम दे दे, और आसमानों की रहमत दे दे, बैतुल मामूर का नूर दे दे, और सारे अंबिया की दुआओं में हिस्सा दे दे, सारे अंबिया की दुआओं में बरकत दे दे। हमारी झोलियां भर दे, आशें पूरी कर दे, उम्मीदें पूरी कर दे, नेमतें दे दे, रिस्क दे दे, सेहत दे दे, करम दे दे, फजल दे दे, बख्शिश कर दे, खात्मा ईमान पे कर दे। एक मेहरबानी फरमा मौला, जैसे यहाँ जहाँ जमा है जन्नत में भी जमा कर दे, जैसे यहाँ जमा है जन्नत में जमा कर दे। आखिरी वक्त में खात्मा ईमान पे कर दे, आखिरी वक्त में दुनिया आखिरत की खैरें दे दे। सूए खात्मे से बचा, इल्लत से बचा, जिल्लत से बचा, इल्लत से बचा, बेबरकती से बचा, बदबख्ती से बचा, शकावत से बचा। ऐ अल्लाह, कुत्ता होने, खिंजीर होने से बचा। मौत के बाद चेहरे बदल जाएंगे, फरमाया मौत के बाद चेहरे बदल जाएंगे, कोई कुत्ता कोई खिंजीर। ऐ अल्लाह, उससे बचा। ऐ अल्लाह, हमें वो दीदार करवा जिसको सारी उम्र तरफते हैं, वो तेरे हबीब का दीदार है। अल्लाह, जितने आए हैं सबको हज उम्र की ज़ियारतें बार बार करवा, कबूलियत के साथ, मकबूलियत के साथ, महबूबियत के साथ। अल्लाह, जितने आए हैं उन सबको राहत दे दे, रहमत दे दे, बरकत दे दे, शिफा दे दे, अता दे दे, करम कर दे, फजल कर दे, बिन मांगे दे दे, बिन मांगे दे दे। किसी दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का सवाली बना, अपने दर का मोहताज बना। अल्लाह, आंखों का नूर न ले, अल्लाह चलने की ताकत न ले, अल्लाह सकत अता फरमा। किसी का भिखारी मोहताज न बना, वो वक्त न दिखा जब बूढ़े कंधे जवान बेटों की लाशों को उठा के ले जाए। औलाद की बदबख्ती से बचा, औलाद के बुरे वक्त से बचा, औलाद के बुरे नसीब से बचा। औलाद को सेहत दे, इज्जत दे, ताकत दे, रहमत दे, करम दे। मेरे वतन के बादशाहों की खैर कर, सरहदों की खैर कर, मर्दियों की खैर कर, सबकी खैर, सबका भला, सबको अता फरमा। इस आमीन को कबूल फरमा, आइंदा की आमीन को कबूल फरमा, हमेशा की आमीन को कबूल फरमा। कभी आमीन की बरकतों से हमें महरूम ना फरमा, कभी आमीन की बरकतों से हमें जुदा ना फरमा। अल्लाह, कब्र में भी अपने हबीब का जलवा दिखा, कब्र के सवाल आसान फरमा, मौत की सख्तियां आसान फरमा। रहमत दे दे, राहत दे दे, आफियत दे दे, बरकत दे दे, करम दे दे, फजल कर दे। बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। दुनिया बेहतर कर दे, आखिरत बेहतर कर दे। दुनिया आखिरत की सख्तियों से बचा, जिल्लतों से बचा, इल्लतों से बचा, इल्लतों से बचा। आबाद और शाद कर दे, बामुराद कर दे। जो मांगा अता फरमा, आइंदा मांगा अता फरमा, अब मांगा अता फरमा, फिर मांगा अता फरमा। जो मांगा हमारे मुंह पे ना मार दे, अपनी रहमत से अपने हबीब के सदके कबूल फरमा, महबूब फरमा, मकबूल फरमा। आमीन कहें सारे, आमीन, 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 आमीन। बिरहमतिका या अरहमर। आज तो तावीज आने वाला है ना, ये तावीज जो आपको मिलेगा किताब के हवाले से, ये बे औलादों के लिए, बेबरकतों के लिए और बदनसीबों के, बस खत्म। अब नकद हमें एक तोहफा मिल गया कि रजब के महीने में सब कहते थे कौन सी दुआ मांगे, मैं कहता हूं ये मांगे। तो ये जो अमल मैं आपको दे रहा हूं, ये जो अमल मैं आपको दे रहा हूं, कमाल अमल है। फिर सुने, बुजुर्गान दीन से मनकूल है, जो शख्स रजब को एक दुआ पढ़कर सलातीन अरबा को हदिया करे और अमाल का हदिया करे, सूरत कौसर, सूरत कुल हुवल्लाह कलमा जितना पढ़ के अमाल का हदिया करे, और नियत कर ले कि मैंने इतने पैसे किसी गरीब जरूरतमंद को देने हैं या खाना खिलाना है, कर ली नियत। और अल्लाह से इन 4 सलातीन अरबा, जो चारों सिमतों के बादशाह हैं,
مشرق مغرب شمال جنوب کے بادشاہ ہیں، ان کے وسیلے سے دل میں اللہ سے حاجت مانگے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کریں گے اور اللہ اس کو سارا سال خوشحال رکھیں گے. خوشحالی رزق کی، خوشحالی عزت کی، خوشحالی برکت کی، خوشحالی صحت کی، خوشحالی نسلوں کی، خوشحالی گھر کی، خوشحالی ضرورتوں کی، خوشحالی زندگی کی، سب اللہ سارا سال اس کو خوشحال رکھیں گے. اوتاد، یہ اوتاد ہیں، یہ چاروں اوتاد ہیں. کوئی ابدال ہوتے ہیں، کوئی اوتاد ہوتے ہیں. یہ ہستی ہیں چاروں، یہ اوتاد ہیں، یہ چار ہستی ہیں. خواجہ عبد الکریم، حضرت خواجہ عبد الکریم یہ مشرق کے اوتاد ہیں. حضرت خواجہ عبد الرحیم یہ شمال کے اوتاد ہیں. حضرت خواجہ عبد الرشید یہ جنوب کے اوتاد ہیں. حضرت خواجہ عبد الجلیل یہ مغرب کے اوتاد ہیں. یہ طاقتور ایک دعا ہے اور پوری زندگی رجب کے مہینے میں یہ عمل انشاءاللہ نہیں بھولیں گے. اس کی ایک وجہ ہے. حوالے اور ثبوت کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ لوگوں تک میں نے بات پہنچانی تھی، اس لیے مجھے حوالہ چاہیے تھا، ثبوت چاہیے. کیوں؟ ناواقفیت ہماری ہے اور ناواقفیت کی بنیاد پہ اعتراض کر بیٹھیں گے اور ان ہستیوں کی ناراضگی مول لیں گے اور اللہ کا عذاب آ جائے. نیک ہستیوں، اللہ کے حدیث قدس میں نہیں آتا جو میرے کسی ولی سے دشمن کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. سوچو، جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ سے جنگ کرے گا وہ ہارے گا یا جیت. اب سمجھ آئی میں کیوں کہتا ہوں کہ ان پہ عذاب آ جائے گا. اعتراض کریں گے ناواقفیت کی بنیاد پہ کہ یبکری والوں نے کیا کر دیا، دیکھیں یہ کیا چیز ہے. اعتراض کرے گا، اعتراض ناواقفیت کی بنیاد پہ کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ اس پہ آئے. اللہ ہر بندے کو عذاب سے بچائے. ہم رحمتیں مانگنے اور بھیجنے کا ذریعہ بنے، عذاب کا ذریعہ نہ بنے. ہم راحتیں اور آسانیاں پھیلانے کا ذریعہ بنے، راحتیں اور آسانیاں، راحتیں اور آسانیاں پھیلانے کا ذریعہ بنے. کیونکہ یہ غیبی نظام کے کچھ انکشافات ہیں جو بڑی بڑی ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. جس لمحے میں آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، رجب کے مہینے کی دعا جو مستند کتابوں میں آئی ہے، وہ دعا ہم مانگ رہے ہیں اور اس دعا کو پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگنے والا مانگے گا، ہم اس کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں بلکہ 3 دفعہ درود شفا پڑھیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. آپ نے درود پاک پڑھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت قدیم اللہم انت القدیم ازلی ازلی تنزیل العلل تنزیل العلل ولم تزل ولم تزل ولا تزال ولا تزال. ارحمنی برحمتک ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امتا اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، لفظ پہ غور کیجئے. اللہ تجھے زوال نہیں، نہ زوال تیرے قریب آئے گا. تیری حکومت کو زوال نہیں، تیری ملک کو زوال نہیں، تیرے اقتدار کو زوال نہیں، اور نہ زوال کبھی تیرے قریب آئے گا. لہٰذا ہم پہ رحم فرما. اور امت کے لیے مانگا اور اس کو آج سے پڑھنا شروع کرے اور روز اس دعا کو صرف 3 بار 7 بار 11 بار ہر نماز کے بعد یا صبح شام پڑھنا شروع کریں. مشکل ہے کوئی؟ موبائل کو سامنے رکھیں. اگر آپ پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل ہے؟ بتائیں. دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے؟ پریشانیاں دور کرانا چاہتے ہیں تو مشکل ہے؟ اچھا چلو، اب نقد ہمیں ایک تحفہ مل گیا کہ رجب کے مہینے میں سب کہتے تھے کون سی دعا مانگے، میں کہتا ہوں یہ مانگے. ہاں، یہ تعویذ فوراً چھاپیں
اور یہ ڈالیں اور اس کے فائدے بھی اس میں ڈالیں. ابھی اور بھی ہوگا، ابھی اور بھی ہوگا. یہ تعویذ جو آپ کو ملے گا کتاب کے حوالے سے، یہ بے اولادوں کے لیے، بے برکتوں کے لیے اور بد نصیبوں. بس ختم. جو کہتے ہیں اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا. میری مقدر میں صبح نہیں پر شام ہی شام ہے، رات ہی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، غم ہی غم ہیں، ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. جو یہ کہتا ہے یہ تعویذ اس کے لیے ایک انوکھا راز ہے. یہ تعویذ گلے میں باندھنے کے لیے اور اپنے پاس رکھنے کے لیے، مرد بھی عورت بھی گلے میں باندھیں، بازو میں باندھیں یا اپنے پاس رکھیں. یہ تعویذ بہت طاقتور ہے مسائل مشکلات کے لیے. اس دعا اور تعویذ کی سب کو اجازت، مجھے بڑوں سے اجازت. اعمال کی کتنی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے یہ لفظ کہے، جاؤ تجھے سارے وظیفوں، سب تسبیحوں، سب اورات اور سب وظائف کی اجازت ہے. مجھے بڑوں ہستیوں نے زندگی بھر اجازتیں ملی ہیں. کیوں کہ میں آج بھی وہی ہوں، طالب علم ہوں. بس آج بھی طالب علم، آج بھی طالب علم. پر سچ پوچھیں آج کی محفل میں رجب کا کمال عمل اور رجب کا کمال وظیفہ اور رجب کا کمال تعویذ آج کی محفل میں زندگی میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. مٹھڑی بھی کہتے ہیں، میٹھا کہتے ہیں، ایک کنو مالٹے کی ایک قسم ہے. اگر پھٹا ہوا ہو سستا مل جائے گا، اور وہی سب سے زیادہ رسیلا ہوتا ہے، سب سے زیادہ. وہ کھا کے دیکھیں. آپ چاہتے ہیں اگر کہ آپ بالکل جوان ہوں اور صحت مند ہوں اور 80 سال میں بھی آپ کو کوئی کہے تو کہے 40 سال کا، آپ میٹھے سے دوستی لگائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسوڑے مضبوط رہیں، مسوڑے آپ کے مضبوط رہیں، آپ میٹھے سے دوستی لگائیں. میٹھا پانی کی کمی کو دور کرتا ہے. اس کو چوسیں، اس کو سکن سمیت چوسیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوسیں. اور اگر اس کے بیج نہ نکالیں، اندر لے جائیں تو کبھی اس کو اپینڈکس نہیں ہوگا، کبھی آپریشن نہیں ہوگا. اور جس کے اندر میٹھے کے بیج جائیں گے بواسیر قبض نہیں ہوگی، اور جس کے اندر میٹھے کے بیج جائیں گے اس کے کبھی السر نہیں ہو سکتا. پانی کی کمی کو دور کرے میٹھا. اچھا، آپ صحت مند کیوں ہوں گے؟ اس لیے ہوں گے کہ ہم صحت مندی سے اللہ کو عبادت سے، اللہ اور اس کے نبی کو عبادت سے، اس لیے صحت مند ہوں گے اور مخلوق کو خدمت کر کے راضی کریں گے. اللہ اور اس کے حبیب کو عبادت کر کے راضی کریں گے اور مخلوق کی خدمت کریں گے. چاہے جس رنگ جس نسل سے ہے ہم اس کی خدمت کریں گے. پانی کی کمی کو دور کرتا ہے. میٹھا دیکھنے کی صلاحیت کو تیز کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، نظر میں چمک دیتا ہے، نظر میں چمک دیتا ہے، چہرے کو شفاف کرتا ہے، چہرے کو شفاف کرتا ہے. اور میٹھا کھانے والے کی نسلوں میں برس، پھلبیری، یہ سفید داغ جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. اور خود یہ برس کا علاج ہے، کیل مہاسوں کا علاج ہے، پت دانے کا علاج ہے، پھوڑوں کا علاج ہے. اور شوگر اور بلڈ پریشر اور ہیپاٹائٹس کو اٹھا کے اتنا دور پھینکتا ہے کہ شاید اس کی سسکیاں بھی آپ تک نہ پہنچے. جس کی جلد سیاہ ہو رہی ہے اس کے لیے میٹھا بہترین علاج ہے، صحت مندی کا راز ہے. اچھا، اس کے اندر اور ایک قدرتی طور پہ ہماری جلد کی بیماریوں کا علاج ہے. اور آج کل بالوں کے مسائل بہت ہیں، یہ بالوں کا علاج ہے. وقت سے پہلے سفید ہونا، گرنا، 2 شاخیں ہونا، گنجا پن، بالوں کا علاج ہے، زبردست علاج. اور بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں اس کا ایک دفعہ یہ تجربہ کیا ہے. میٹھے کے چوسے ہوئے چھلکے آپ خشک کر لیں، دھوپ میں ڈال دیں، خشک ہو جائیں گے. خشک ہونے کے بعد اس کو ایک کوٹھڑی ہو اس میں جلائیں، اس کا دھواں ہر طرف بند کر دیں. جب دیکھیں کہ آپ کا دم نہیں گھٹ رہا، جب دم گھٹنے پہ آئے آپ ایک کھڑکی کھول دیں کہ تھوڑا تھوڑا دھواں اس میں سے نکلتا جائے. صرف اس کا دھواں اور اس دھوئیں میں بیٹھنا بندے کو پھر سے جوان کرتا ہے، صحت مند کرتا ہے، طاقتور کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ گاڑیوں کے دھوؤں سے کہتے ہیں کینسر تک ہو جاتا ہے، تو اگر اس دھوئیں سے بیماری ہوتی ہے تو اس دھوئیں سے شفا یابی بھی ہوتی ہے. اگر تمباکو کے دھوئیں سے بیماریاں ہوتی ہیں، تمباکو کا دھواں، سگریٹ کا دھواں، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، تو پھر شفا یابی بھی کسی دھوئیں سے ہوتی ہے. ہاں، یہ ہمیں پتہ نہیں کس دھوئیں سے ہوتی ہے. آج میں نے میٹھے کے جو چوسے ہوئے ہیں اس کو خشک کر کے، اور ایسے جلتے ہیں جیسے کوئلہ جلتا ہے، طاقتور جلتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں
عبقری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔